معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع مکاتیب غالب ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2025 کے امتحان کے لیے غالب کے 2 خطوط کو نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے کی 2 ویڈیوز آپ پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں، جس میں ان دونوں خطوط کے پس منظر اور ان خطوط میں جن باتوں کی طرف غالب نے اشارے کیے ہیں، مثلاً دلی شہر کے سیاسی حالات، وہاں کا سماجی منظرنامہ، تہذیب، ثقافت، اور ان خطوط میں مرزا غالب کی شخصیت کس طرح سے ابھر کر سامنے آئی ہے۔ پھر جن 2 اشخاص کو خطوط لکھے گئے، مثلاً منشی ہرگوپال دفتہ اور میر مہدی حسین مجروح، ان دونوں کے تعارف کو بھی تفصیل سے 2 ویڈیوز میں پیش کیا گیا۔ آپ کے سامنے ان دونوں خطوط کے مواد یعنی کانٹینٹ کے حوالے سے مختلف نکات رکھے گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ظاہر سی بات ہے کہ جو کہ آخری 2 ویڈیوز ہوں گی، اس میں اسلوب کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور غالب کے اسلوب کو اس زمانے میں جدید نثر کے حوالے سے، یہ جو ماڈرن نثر کا جو دور کہا جاتا ہے، سر سید کا زمانہ ہے، غالب کا زمانہ ہے، اس حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دور جدید نثر میں نئے نئے امکانات اور نئے نئے جو ہے وہ اظہار کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے خطوط نے اس دور کے اسالیب کو بدلنے میں، تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ غالب کے اسلوب کے حوالے سے ہوگی، اور خاص طور پر ان 2 خطوط میں غالب نے جو انداز اپنایا، جو طرز تحریر کی خوبیاں ان 2 خطوط میں ملتی ہیں، ہم تفصیل سے ان موضوعات پر آج کی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ تو غالب کے موضوع پر یہ تیسری ویڈیو ہے، اور اسلوب کے حوالے سے پہلی ویڈیو ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، وہ اس وقت جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کتاب کا سر ورق او لیولز اردو 3247، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہے، اور یہ اس کا 3rd ایڈیشن ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ 3rd ایڈیشن میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کہیں پرانا ایڈیشن لیں گے تو آپ کو نئے نصاب کے مطابق موضوعات نہیں ملیں گے۔ تو 3rd ایڈیشن ہی طلب کیجئے، تاکہ آپ کو وہ مواد یا وہ موضوعات مل جائیں جو کہ نئے نصاب میں شامل ہیں۔ تو اس کے تیسرے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 51 سے، یعنی 51 سے لے کر 63 تک، یعنی 63 تک، یہ تمام باتیں جو اس وقت ویڈیو کی شکل میں غالب کے خطوط کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ تمام باتیں آپ کو ان صفحات میں مل جائیں گی۔ ضروری ہے کہ طلباء کے سامنے یہ صفحات رکھے جائیں، ان کو ریڈنگ کروائی جائے۔ مطالعہ کروانے کے بعد جب یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ایک طریقے سے ان کی دہرائی بھی ہو جائے گی، اور اعادہ بھی ہو جائے گا۔ مختلف موضوعات پر وہ زیادہ بہتر انداز میں سوچنے سمجھنے کی اور امتحانی جواب لکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر پائیں گے۔ تو ان خطوط کا مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے تنقیدی نکات کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور آخر میں ان ویڈیوز کی مدد سے ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اب چلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام جو باتیں ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ 51 سے 63 میں موجود ہیں۔ ان میں غالب کا تعارف بھی ہے، دونوں خط کا متن بھی ہے، تنقیدی نکات بھی ہے، اسلوب کی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں، مشقی سوالات بھی ہیں، اور امتحانی سوالات بھی ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ ان صفحات میں ضرور دیکھیے، اور اس کے بعد پھر ان باتوں کی طرف توجہ دیجیے جو ان ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ تو غالب کے خطوط کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خود غالب نے اپنے خطوط کے بارے میں کیا کہا، اور غالب نے ان خطوط کی خوبیوں کے حوالے سے کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ یعنی اگر ہم غالب کی ہی بات کو سامنے رکھیں تو غالب نے باقاعدہ علی الاعلان اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یعنی مراسلے کو مکالمہ بنانے کی جو کیفیت ہے وہ غالب نے خود اپنی اس خوبی کی نشاندہی ایک خط میں کی ہے۔ اور غالب جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ 2 لوگ دور بیٹھ کر خط و کتابت کے ذریعے سے باتیں نہ کر رہے ہوں، بلکہ ایسا محسوس ہو
کہ دو اشخاص، دو افراد سامنے بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اور یہ خوبیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب زبان سہل ہو، آسان انداز میں گفتگو کی جائے، اور وہ جو خط کے پرانے طریقے ہیں، روایتی طریقے جس میں القاب و آداب کو بڑی اہمیت حاصل تھی، نئی نئی تراکیب کو تراشا جاتا تھا، اور خطوط کا ایک غیر فطری انداز تھا جس میں عبارتیں بڑی بوجھل ہوا کرتی تھیں، اس انداز کو ترک کر کے بالکل عام فہم، سہل اور سلیس انداز میں لوگوں کے سامنے ایسے جملے اور مکالمے ادا کیے جائیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں بھی آئیں اور اس میں دلچسپی کا عنصر بھی قائم رہے۔ تو ابتدائی جو باتیں اس وقت آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس کو ایک پیراگراف کی شکل میں سب سے پہلے بچوں کو لکھوانا سکھایا جائے کہ بھئی یہ باتیں آپ 4-5 جملوں میں کیسے لکھیں گے۔ دیکھیے اس وقت اسکرین پر موجود ہے وہ 4-5 جملے کہ مرزا غالب کے زمانے تک خاص طور پر خط لکھنے میں القاب و آداب، نئی نئی ترکیبوں اور غیر فطری انداز سے عبارت کو بوجھل بنا دیا جاتا تھا۔ مرزا نے اپنے خطوط میں سادہ اور سلیس انداز اپنایا۔ خطوط میں مرزا کی کوشش رہی کہ مطلب صاف بیان کیا جائے تاکہ پڑھنے والا فوری طور پر ان کی بات سمجھ سکے۔ اس طرح انہوں نے اپنے انداز کو سہل ممتنع بنا دیا۔ ان کے بعض خطوط کو انشائی ادب کا بہترین نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود ان خطوط کی سب سے بڑی خوبی سادہ اور عام فہم انداز ہے۔ اس سادگی میں شگفتگی ہے اور برجستگی کا عنصر بھی غالب ہے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مرزا غالب کے اسلوب کو ہمیشہ توجہ حاصل رہی ہے۔ اس طرح سے ابتدائی پیراگراف جو ہے 4-5 جملوں میں بچوں کو لکھوانا سکھایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ جو چیدہ چیدہ خوبیاں ہیں، خاص طور پہ سہل انداز، سلیس انداز، برجستگی، شگفتگی، ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے 4-5 جملے ابتداً لکھ دیے جائیں، اور اس کے بعد ان دو خطوط میں شامل اہم نکات کو، اسلوب کی خوبیوں کو، طرز تحریر کی جو نمایاں باتیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے مختلف پیراگراف تحریر کیے جائیں۔ تو اب جو ہم آپ کے سامنے اسکرین پر 5 یہ جو نکات رکھ رہے ہیں، یہ ہمارے آج کے اسلوب کا موضوع ہے۔ اس میں بے تکلف انداز آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے، طرز تحریر کی جدت، مکالماتی انداز، خود ملامتی اور منظر کشی۔ یہ 5 ایسی باتیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ ان خطوط میں، جو کہ نصاب میں شامل 2 خطوط ہیں، ان میں یہ تمام باتیں جو اس وقت اسکرین پر 5 نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، یہ تمام باتیں کس طریقے سے ان خطوط میں ملتی ہیں جن خطوط کا مطالعہ اس وقت بچے اپنی او لیولز 3247 کے نصاب میں کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان باتوں کو کیسے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اچھا، ویسے اس سے پہلے یہ جو اب 4 پوائنٹ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ اسلوب کی یہ بھی خوبیاں ہیں جو بعد میں ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی آپ کے سامنے۔ یہ 4 نکات کون سے ہوں گے؟ انشائی انداز، زبان و بیان پر قدرت، مکتوبات میں اشعار کا استعمال اور اختتام۔ یہ 4 باتیں ایک مختصر ویڈیو میں، چوتھی ویڈیو جو ہوگی غالب کی، اس میں پیش کی جائیں گی۔ آج کی ویڈیو کو طویل نہ بننے دیا جائے، اس کے لیے یہ 4 نکات کو علیحدہ سے چوتھی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ تو آج کی اس تیسری ویڈیو میں جن باتوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے وہ کون سی ہیں؟ یہ جو 5 باتیں ہم نے آپ کے سامنے پہلے اسکرین پر رکھی تھیں: بے تکلف انداز، طرز تحریر کی جدت، مکالماتی انداز، خود ملامتی اور منظر کشی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کو ہم کیسے لکھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بے تکلف انداز۔ ظاہر سی بات ہے کہ بے تکلف انداز کب ہوتا ہے؟ جب مختصر جملے، مختصر مکالمے ہو، طویل عبارتوں کا خاتمہ ہو جائے، فارسی آمیز جو القاب و آداب کا سلسلہ تھا اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، آداب کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، مراتب کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا خطوط لکھتے ہوئے، ان باتوں سے بھی کسی حد تک جو ہے وہ بچا جائے، یعنی آسان اور دلچسپ انداز ہو، تصنع اور بناوٹ سے پاک نثر ہو، ایسی تصنع اور بناوٹ جو کہ تحریر کو بوجھل بناتی ہے۔ ان باتوں کو جب ہم غالب کے خطوط میں تلاش کرتے ہیں تو یہ دونوں خطوط اس بات کے لیے بہت نمایاں طور پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ ان میں بالکل بھی بوجھل انداز نہیں ہے، ان میں کوئی جملے بھی ایسے نہیں ہیں جو تصنع اور بناوٹ لیے ہوئے ہوں، ان میں آسان اور دلچسپ انداز اپنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ طویل القاب و آداب سے بالکل غالب نے یعنی برات کا اعلان کیا ہے، بالکل چھوڑ دیا ہے، کہیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے عہدے اور مراتب کا خیال رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہت ہی بے تکلفانہ انداز ہے، کبھی وہ
اپنے خط میں جو ہے اپنے شاگردوں، یعنی دونوں ظاہر سی بات ہے شاگرد تھے اور ایک عہد کے تھے تقریباً، اور عمر بھی زیادہ فرق نہیں تھی، 2-3 برس کا فرق تھا، تو بالکل ایسا بے تکلف انداز ہے جیسے کوئی دوست باتیں کر رہے ہوں، شاگرد اور استاد کا رشتہ بھی انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوست ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور مخاطب کرنے کا انداز بھی ایسا ہی ہے، کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں بھائی، تم میں مجھ میں نامہ نگاری کاہے کو ہے، یا پھر ہاں صاحب، یا میں نے وہ یعنی خود غالب نے جیسے کہا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، تو یہ جو جملے ہیں جو کہ ان خطوط میں لکھے گئے بالکل ایسے ہی ان کی بات کی تائید ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مراسلہ نہیں بلکہ مکالمے کے انداز میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اب ان باتوں کو سمجھانے کے بعد یہ جو بے تکلفی پائی جاتی ہے غالب کے ان خطوط میں، اس کو سمجھانے کے بعد بچوں کو تحریر کی شکل میں کیسے لکھائیں گے، اس پیراگراف کو دیکھیے آپ۔ مرزا غالب کے خطوط کی نمایاں خوبی ان کا سادہ اور بے تکلف انداز تحریر ہے۔ مرزا غالب سے پہلے اردو اور فارسی میں جو خطوط تحریر کیے جاتے تھے ان میں طویل القاب و آداب کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مرزا غالب نے اپنے خطوط میں اس روایت کو ترک کر دیا۔ مرزا غالب نے ان خطوط میں طویل القاب و آداب کی جگہ بھائی، برخوردار، بندہ پرور وغیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے بے تکلف الفاظ اور فقروں سے اپنے خطوط کو آسان اور دلچسپ بنایا ہے۔ وہ اپنے خطوط میں جو کچھ لکھتے ہیں بے تکلفی سے لکھتے ہیں، انداز ایسا فطری ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کو کہیں بھی بناوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ معنی و مطالب الفاظ کی شکل میں بہتے دریا کی صورت نظر آتے ہیں۔ نصاب میں شامل دونوں خطوط میں ان کا یہ بتکلف انداز نمایاں ہے۔ وہ کبھی پیار سے مخاطب کرتے ہوئے مرزا تفتہ کو ہاں صاحب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور آپ جناب کے بجائے ان کے لیے تم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے اب یہ مثال دیکھیے ریڈ کلر سے یہاں کوٹیشن دی گئی ہے، اگر تم سے ملیں تو میرا سلام کہہ دینا، ٹھیک ہے، تم سے ملیں تو میرا سلام کہہ دینا۔ اسی طریقے سے نصاب میں شامل میر مہدی حسین مجروح کو بھی لکھے گئے خط میں بے تکلفی کی جھلک موجود ہے۔ خط کا آغاز ہی نام کے بجائے بھائی کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس خط میں بھی ایسے بہت سے جملے اور فقرے ملتے ہیں جن سے مرزا غالب کے مخاطب سے بے تکلفی ظاہر ہوتی ہے، جیسے اب یہ ذرا لمبی کوٹیشن ہے ریڈ کلر سے، اس کو دیکھیے۔ تم آتے ہو، چلے آؤ، نثار خاں کے چھتے کی سڑک، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، بلاقی بیگم کے کوچے کا ڈھہنا، جامع مسجد کے گرد 70-70 گز میدان نکلنا سن جاؤ، غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ، چلے جاؤ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس جگہ اس تہذیب، یعنی مٹی ہوئی تہذیب جو دلی کی تھی، مٹی ہوئی جو ثقافت تھی، غالب ان باتوں پر ایک افسردہ دلی کے ساتھ میر مہدی حسین مجروح کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ اور ان باتوں کو دیکھ جاؤ کہ کیا حالت ہے دلی، وہ دلی جہاں کبھی بڑی رونق ہوا کرتی تھی لیکن اب اس کا کیا حال ہے، اس میں کیا بے رونقی ہے، اس کو دیکھ جاؤ۔ مگر اس میں جو انداز اپنایا ہے اتنا سہل اور آسان ہے کہ تم آتے ہو، چلے آؤ، نثار خاں کے چھتے کی سڑک، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، بلاقی بیگم کے کوچے کا ڈھہنا، جامع مسجد کے گرد 70-70 گز میدان نکلنا سن جاؤ، غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ، چلے جاؤ۔ یعنی بالکل وہی جو غالب نے کہا تھا نا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے، ایویڈنس کے طور پر، ریفرنس کے طور پر آپ پیش کریں گے کہ واقعی ان کے جملے، ان کے جو خط میں لکھے گئے فقرے ہیں، جملے ہیں، وہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بیٹھ کر کے مکالمے کی شکل میں پڑھ رہا ہے۔ اس اقتباس میں چلے جاؤ، دیکھ جاؤ اور چلے آؤ وغیرہ جیسے الفاظ مرزا غالب کی بے تکلفی کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور مراسلے کو مکالمہ بنا دینے کی کا جو ان کا دعویٰ تھا اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں، اور ان باتوں کو بچوں کو سکھا کر کے ظاہر سی بات ہے کہ اس پیراگراف کا اختتام کیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ طرز تحریر کی جدت۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ غالب کی جو خطوط ہیں وہ جدید اردو نثر میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ واحد وجہ کیا ہے کہ اسلوب کی جدت ہے۔ مراسلے کو مکالمہ بنا دینے کی جو کیفیت غالب نے ان خطوط کے ذریعے سے اردو میں پیدا کی، وہ اس زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے اسلوب کو اتنا نمایاں انداز میں پیش کیا۔ مکتوب نگاری کے لیے تو بالکل یہ نئی چیز تھی۔ فارسی میں
جو مکتوب جو خطوط لکھے جاتے تھے اس میں تو ایک مشکل پسندی، مسجع، مخفع، نثر، فارسی آمیز انداز اور الفاظ و تراکیب اس طرح استعمال کیے جاتے تھے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ زبان جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو سمجھائی جائے۔ لیکن طرز تحریر کی یہ جدت غالب کی ان خطوط میں واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غالب جو ہے وہ اپنی شاعری میں بھی جدت پسند طبیعت لے کر آئے تھے، لیکن مکتوب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ جدت پسند طبیعت جو ہے ان کے اسلوب پر غالب رہی۔ اور ان باتوں کو بچوں کو بتانے کے بعد کیسے لکھیں گے، آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط کا جدید اردو نثر میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس کی بڑی وجہ ان کی طرز تحریر کی جدت طرازی یا نیا پن ہے۔ جدت طرازی سے مراد یہ ہے کہ ان کے خطوط میں بات چیت کا ایسا انداز ملتا ہے جسے پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ دو افراد سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے قدیم انداز کو ترک کر کے اپنے لیے خط نگاری کا ایک نیا راستہ بنایا۔ مرزا غالب کی اس جدت پسندی نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ اپنی اس جدت پسندی پر خود اظہار خیال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزار کوس سے بزبان قلم باتیں کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ یہ غالب کی کوٹیشن ہے ایک اور خط کی جو کہ نصاب میں شامل نہیں ہے، مگر یہاں میں نے اس بات کو یہاں کوٹیشن کے طور پر استعمال کیا ہے۔ نصاب میں شامل دونوں خطوط سے بھی جدت پسندی کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ وہ اپنے خط میں کبھی میر مہدی حسین مجروح کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جیسے وہ ان کے سامنے موجود ہیں۔ مثلا ایک مثال دیکھیے، کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ اب دیکھیں یہ دو فقرے میں نے یہاں پہ لکھے، کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں۔ یہ ایسا انداز ہے جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہوا شخص ہو اور اس سے کوئی گفتگو کرتے ہوئے آپ مخاطب کرتے ہوئے کوئی کہے کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں۔ اور کبھی منشی ہرگوپال تفتہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب، منشی بال مکن بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پر فرض ہے۔ میں کیا کروں کہ اس خط میں انہوں نے اپنا سیر و سفر میں مصروف ہونا لکھا تھا، بس میں ان کے خط کا جواب کہاں بھیجتا۔ یعنی خط میں ہی منشی ہرگوپال تفتہ کو نہ صرف منشی بال مکن بے خبر کی سیر و سیاحت کی باتیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ ان کے سامنے سوال بھی رکھ رہے ہیں کہ میں اگر ان کا جواب لکھتا بھی تو کہاں لکھتا، کس جگہ لکھتا، وہ تو خود سفر پہ لکھ لے ہوئے ہیں۔ تو خط میں اس طرح مخاطب ہونے کا یہ انداز اردو مکتوب نگاری کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ مرزا غالب کو اس انداز کا موجد بھی مانا جاتا ہے، اور بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، مرزا غالب کے یہ خطوط اردو نثر کو ایک نئے امکان سے متعارف کرواتے ہیں اور اردو نثر کو جدید دور میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ جدت پسند جو طبیعت تھی یا جدید نثر کے حوالے سے غالب کا جو انداز تھا اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ جو بنتا ہے ان خطوط میں وہ ہے مکالماتی انداز۔ یعنی وہی جو اس سے پہلے بھی میں نے ڈائلاگ کے حوالے سے تو بات کی ہے، لیکن اب اس کو ایک الگ پیراگراف کی صورت میں پیش کیا جائے۔ یعنی مکالمے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کوئی گفتگو میں ایک فرد ایک جملہ کہتا ہے، پھر دوسرا فرد دوسری بات رکھتا ہے اپنے سامنے، یعنی سوال و جواب ہو رہا ہو، ایسا لگے کہ دو فرد آپس میں سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہوئے سوال و جواب کر رہے ہوں، ایک سوال کر رہا ہو دوسرا جواب دے رہا ہو۔ یہ جو انداز ہے یہ اس وقت اسلوب کی سطح پر بالکل نیا انداز تھا۔ ڈراموں میں یا کہانیوں میں تو یہ باتیں پیش کی جاتی تھیں، مگر خطوط میں بالکل نئی بات تھی، اور اسی لیے اس کو اردو میں جدید خطوط کے حوالے سے بہت زیادہ موضوع بنایا غالب کی اس خوبی کو۔ یعنی مخاطب سے سوال و جواب کر کے مکالماتی فضا پیدا کر دینے کا جو فن غالب کے یہاں ہے اس دور میں کسی دوسرے کے یہاں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب ان باتوں کو سمجھانے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ خطوط سے کیسے مثال دیں گے۔ نصاب میں شامل جو خطوط ہیں ان سے کس طریقے سے مثالیں دے کر یہ بات کریں گے۔ خطوط میں مکالماتی انداز سے مراد یہ ہے کہ خط نگار اپنے مخاطب سے سوال و جواب کی صورت میں بات چیت کرتا ہے۔ ان مکالموں کے استعمال سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دور بیٹھے دو افراد خط کے ذریعے نہیں بلکہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آمنے سامنے بات کر رہے ہیں۔ مرزا غالب نے اپنے خط کے بارے میں خود یوں لکھا کہ بھائی تم میں مجھ میں نامہ نگاری کاہے کو ہے، مکالمہ ہے۔ یعنی یہ خود غالب نے اپنے خطوط کے بارے میں کیا کہا، یہ ریڈ کلر سے جو کوٹیشن لکھا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم میں مجھ میں نامہ نگاری کاہے کو ہے، مکالمہ ہے۔ کس کو؟ یعنی مجلس میں بیٹھ کر کے دو افراد جیسے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ بات خود غالب نے اپنے خطوط کی خوبیوں کے حوالے سے کہی۔ خط میں یہ انداز ایک نئی چیز ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی تھی۔ نصاب میں شامل ان دونوں خطوط میں یہ مکالماتی انداز نمایاں ہے۔ میر مہدی حسین مجروح کو مکالماتی انداز میں یوں مخاطب کرنا کہ تم آتے ہو چلے آؤ، اور کبھی یہ کہنا کیا پوچھتے ہو،
کیا لکھوں وغیرہ جیسے مکالمے ان خطوط میں عام ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن چھوٹی سی یہ مثال دے کے اپنی گفتگو ختم کیجیے۔ اور اب آخری پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، خود ملامتی انداز، ٹھیک ہے؟ خود ملامتی انداز سے کیا مراد ہے؟ سوری، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے آج کی اس ویڈیو کا۔ خود ملامتی کا انداز ہے کہ جیسے اپنے آپ کو خود برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے؟ خود ملامتی سے مراد ہے۔ تو خط میں کہیں ایک خط میں خاص طور پہ غالب نے اپنے آپ کو بلی ماروں میں سگے دنیا موسم باسط کہہ کر، اب سگے دنیا ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو ملامت کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بھی بچوں کو مثال دے کر کے سمجھائی جائیں اور پھر بتایا جائے کہ ان باتوں کو کیسے لکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، مرزا غالب ان خطوط میں کہیں کہیں اپنے آپ کو ملامت کرنے یا برا بھلا کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات اور واقعات نے پورے معاشرے میں مایوسی اور بے دلی کی کیفیت پیدا کر دی تھی، جس کا اظہار اس دور کے ادب میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ نصاب میں شامل دوسرے خط میں وہ مختلف افراد کا احوال بتانے کے ساتھ ساتھ جب اپنا ذکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بلی ماروں میں سگے دنیا موسوم باسط کہہ کر دنیا سے اپنی بے دلی اور بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب سگے دنیا، سگ کہتے ہیں فارسی میں بنیادی طور پر کتے کو۔ اب غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بلی ماروں میں سگے دنیا موسوم باسد، یعنی جس کا نام اسد ہے اور وہ جو دنیا میں بالکل ایسی زندگی گزار رہا ہے جو انسانوں کی زندگی نہیں ہے، اور جو بلی ماروں میں رہتا ہے اس کا حال تمہیں کیا بتاؤں، اس طرح سے کہتے ہیں وہ۔ اور اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے سیاسی منظرنامے میں جو کچھ ہو رہا تھا، غالب کے اندر جو افسردگی اور بے دلی پائی جاتی تھی اس ماحول میں، اس کا اظہار بھی اس صورتحال سے دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنے آج کے آخری پوائنٹ کی طرف، آخری نقطے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے منظر کشی، ٹھیک ہے نا؟ غالب کے خطوط میں منظر کشی کا عنصر بھی بہت نمایاں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غالب، اب یہ نصاب میں شامل دونوں خطوط میں بھی یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن مجموعی طور پر غالب امیجری سے خوب کام لیتے ہیں۔ جس ماحول کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جس ماحول کو بیان کرتے ہیں، وہ ماحول غالب کے خطوط میں بالکل جیتا جاگتا، چلتا پھرتا ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے ابھر کر آ جاتا ہے جیسے کوئی تصویر، کوئی مصور جو ہے نا وہ رنگوں کے ذریعے سے وہ تصویر پیش کر رہا ہو۔ غالب لفظوں کے ذریعے سے وہ ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ منظر کشی جو ہے ارد گرد کے ماحول کی ایسی کرتے ہیں کہ جیسے وہ چیزیں حقیقت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یعنی غالب لفظوں کے ذریعے سے مصوری کرتے ہیں، لفظوں کے ذریعے سے ایسے پیکر تراشتے ہیں، ایسا ماحول پیش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن و دل کو فوری طور پر اپنی طرف راغب کر لیتی ہیں۔ ان باتوں کو سمجھانے کے بعد ہم ان دو خطوط سے کیسے مثال دیں گے، آئیے اس پیراگراف میں دیکھتے ہیں۔ خطوط میں منظر کشی سے مراد ایسا انداز ہے جس میں خط نگار اپنے الفاظ، اسلوب اور گہرے مشاہدے کی بنیاد پر ماہر مصور کی طرح اپنے ارد گرد کے ماحول اور حالات کی تصویر کشی کرتا ہے۔ مرزا کے خطوط کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں اس کی تصویر لفظوں میں اس طرح کھینچ دیتے ہیں کہ شاید کیمرے سے ہی ایسی بھرپور اور حقیقی تصویر اتاری نہ جا سکے۔ نصاب میں شامل خطوط میں جو منظر کشی کی گئی ہے اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ میر مہدی حسین مجروح کو 1857 کی جنگ سے پہلے کے دلی کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: قلعہ چاندنی چوک ہر روز، مجمع جامع مسجد کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ ظاہر سی بات ہے 1857 کی دلی ہے، 1857 سے پہلے کی دلی ہے۔ 1857 کے بعد وار آف انڈیپینڈنس کے بعد دلی جو ہے اس کا منظرنامہ بالکل بدل گیا ہے۔ اب وہاں مایوسی ہے، وہاں بے رونقی ہے، وہاں پر وہ گہما گہمی نہیں ہے، چہل پہل نہیں ہے، وہ پرانے لوگ نہیں رہے، لوگ فرار ہو گئے ہیں، دور دراز علاقوں میں جا کے بس گئے ہیں۔ اس ماحول کو افسوس کے ساتھ بعد میں بھی پیش کرتے ہیں غالب، میں ابھی مثال دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ 1857 کی جنگ سے پہلے کی دلی کے بارے میں جب وہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں؟ قلعہ چاندنی چوک ہر روز، مجمع جامع مسجد کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یعنی اب وہ اس زمانے میں تہذیبی سطح پر کیا ماحول تھا، قلعہ کے آس پاس کیا ماحول تھا، چاندنی چوک کی کیا صورتحال تھی، جامع مسجد کے باہر کیا مجمع جمع رہتا تھا، ہر ہفتے جو ہے وہ جمنا کی سیر کے لیے لوگ کیسے جمع ہوتے تھے، ہر سال پھول والوں کا میلہ کیسا لگتا تھا۔ یہ ساری باتیں غالب کے ذہنوں میں نقش ہیں، اور وہ ان باتوں کو یاد کر کر کے اپنی جو ہے نا اپنی افسردگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ کے بعد دلی شہر بالکل تبدیل ہو گیا، حالات اس کے تبدیل ہو گئے، منظرنامہ بدل گیا، اور اس زمانے میں دلی کی رونق
مان پڑ چکی تھی۔ مرزا غالب نے اسی خط میں کچھ جزیات کے ساتھ ان مناظر کو بھی پیش کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے۔ آپ یہی والا خط جب پڑھیں گے ذرا سا آگے تو پھر اب غالب ایک دوسرے انداز میں دلی کی تباہی و بربادی اور اس کی بے رونقی کا رونا رو رہے ہیں۔ کیسے دیکھیے ذرا، ریڈ کلر سے جو کوٹیشن لکھی گئی آخر میں اس کو دیکھیے۔ نثار خاں کے چھتے کی سڑک، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، بلاقی بیگم کے کوچے کا ڈھہنا، جامع مسجد کے گرد 70 گز میدان نکلنا سن جاؤ۔ یعنی آؤ اور اب آ کر کے غالب کہتے ہیں کہ آؤ اور اب آ کر کے دلی کی وہ حالت دیکھ جاؤ جو تم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ یعنی جو ماحول اب دلی کا ہے وہ بھی دیکھ جاؤ، اس میں کیا کچھ تبدیل ہو گیا ہے، کیا کچھ منظرنامہ بدل گیا ہے۔ تو خط میں ڈھکے چھپے الفاظ میں غالب کیا ہے، دلی کی تباہی و بربادی پر افسردگی اور مایوسی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج ہم نے اسلوب کی سطح پر 5 باتوں کو دیکھا اور ان 5 نکات کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا تیسری ویڈیو میں۔ یہ تیسری ویڈیو جو ہے وہ آج ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ نکات اور جو میں نے شروع میں آپ کو بتائے تھے چوتھی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ تمام باتیں آپ کے لیے جو ہے امید ہے کہ کارآمد ثابت ہو رہی ہوں گی۔ آپ اپنے طلبہ تک ضرور ان ویڈیوز کو بھیجیے تاکہ وہ اپنے امتحان کے نتائج کو بہتر سے بہتر بنائیں اور آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ نیک نامی کا سبب بنے۔ ان ویڈیوز کو جو ہے دکھانے سے قبل ضروری ہے کہ کتاب کے صفحات کا مطالعہ بھی کروایا جائے۔ امید ہے کہ یہ باتیں طلبہ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو رہی ہوں گی۔ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، کمنٹس لکھیے ویڈیو میں کہ کیا آپ کی ضرورت ہے، کیا آپ کے مطالبات ہیں، کس چیز میں آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ملیں گے انشاءاللہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔